الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ جگہ اور سب سے پسندیدہ مقامات وہ مساجد ہے، اللہ کے گھر ہے، اور سب سے مبغوض ترین جگہ، ناپسندیدہ مقامات اللہ کے یہاں وہ بازار ہے. اللہ تعالیٰ کو مسجد پسند ہے اس لیے کہ اس میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور بازار کی جگہ ناپسندیدہ جگہ ہے اس لیے کہ عام طور پر لوگ وہاں جاتے ہیں، دنیاوی کاروبار میں اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ کو سب سے زیادہ زمین کے حصوں میں جو حصے پسند ہے وہ مساجد ہے، مسجد ہے، اللہ کے گھر ہے. مسجد میں مسلمان آتے ہیں، 5 وقت جماعت کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس مسجد کے بھی کچھ آداب ہے اور جماعت کی نماز کے بھی کچھ آداب ہے. ہم روزانہ آتے ہیں لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن غلطیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے آج چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات یہ، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے تو یہ نکلنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. ابھی آپ مسجد میں پہنچے نہیں ہیں لیکن جب آپ گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے ارادے سے تو اللہ تعالیٰ کو یہ شخص بھی بڑا پسند ہے، اس کا نکلنا بھی پسند ہے، اس کا ایک ایک قدم پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر میں وضو کرتا ہے پھر وہ گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف تاکہ فریضہ نماز کا فریضہ ادا کرے تو اس کے ایک قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں، دوسرا قدم اٹھانے پر ایک درجہ اس کا بلند کر دیتے ہیں، اور ایک روایت میں آیا ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. تو ہر ایک قدم پر گناہ مٹ رہا ہے، ہر دوسرے قدم پر درجہ بڑھ رہا ہے. تو اللہ کے گھر کی طرف جتنے قدم لے گا اس پر اس کا فائدہ ہے.
آج کل ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے پر تو ثواب ملتا ہے، لیکن ہم گاڑی میں آتے ہیں، اس پر ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ تو ثواب تو ملتا ہے، آپ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ البتہ اگر آپ مسجد سے قریب رہتے ہیں اور کوئی عذر نہیں ہے، آپ آسانی سے چل کر جا سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ مسجد کی طرف چل کر جائیں۔ اگر آپ دور رہتے ہیں یا کوئی عذر ہے تو پھر گاڑی میں آئے، کوئی حرج نہیں ہے، ثواب اس میں ملتا ہے۔ البتہ جب گاڑی ہم لائے تو مسجد کے باہر اچھی جگہ، مناسب جگہ اس کو پارک کرے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ثواب کا ذکر کیا ہے، ہمیں یہ تو ثواب معلوم ہے ہمارے اکثر لوگوں کو، لیکن ایک بات ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے چلے، یہ بھی اس حدیث کے، بلکہ اس حدیث کے شروع میں یہ لفظ موجود ہے، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، من توضأ فی بیتہ، پھر وہ نکلتا ہے نماز کے لیے، تو اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ہم اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے۔ دوسری بات، جب مسجد پہنچ جائے تو اب مسجد میں داخل ہونے کے بھی آداب ہے۔ اس کا طریقہ یہ، جب آپ مسجد میں جائیں تو دایاں قدم پہلے رکھیں اور بایاں قدم بعد میں رکھیں، اور یہ دعا پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم دی ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور پھر جب آپ مسجد سے واپس جا رہے ہیں تو اب آپ کو اس کے برعکس کرنا ہے، پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، پھر دایاں پاؤں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے دایاں پاؤں، مسجد سے نکلنے کے لیے بایاں پاؤں، اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ جب آپ مسجد میں آئے تھے آپ اللہ کی رحمت مانگ رہے تھے، جب آپ جا رہے ہیں اب اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں۔ مسجد میں آتے وقت ضرورت ہے رحمت کی، اللہ کے گھر آئے ہیں تو اللہ سے رحمت مانگیے، اس جگہ کے مناسب یہ دعا ہے۔ اور جب آپ باہر جا رہے ہیں، اب دنیا میں جائیں گے، کاروبار کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، تو اس کے مناسب وہ دعا ہے کہ نکلتے وقت وہ دعا مانگیے۔ ایک دعا رحمت کی ہے، ایک دعا فضل کی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، کچھ لوگ یہ اسلام پر سوال کرتے ہیں، مسلمانوں سے، ہم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو اللہ کو ہماری نیڈز بھی معلوم ہے، ہماری ضروریات معلوم ہے، پھر ہم اللہ سے مانگتے کیوں ہیں؟ جب اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے، ایک طریقہ کار بنایا ہے، وضع کیا ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم بنایا اور ہمیں بتایا تم اس طریقے پر مجھ سے مانگو۔ اب اس کی ایک مثال سمجھیے، ہم یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں بچہ پیدا اس کو چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے، ملتا ہی نہیں ملتا؟ ہر بچے کو ملتا ہے، حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ ہسپتال میں بچہ پیدا ہوا اور معلوم بھی ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا اور وہ اس بینیفٹ کا حقدار بھی ہے، لیکن اس کے لیے پھر بھی آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے۔ جو بینیفٹس آپ لیتے ہیں اس کے لیے اپلیکیشن دیتے ہی نہیں دیتے، حالانکہ آپ اس کے حقدار ہیں، معلوم ہے آپ کے حقدار ہیں، پھر بھی آپ کو یہ سسٹم ہے۔ اسی طرح اللہ کو معلوم ہے اس بندے کو یہ ضرورت ہے، یہ بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، یہ فلاں تکلیف میں ہے، تکلیف سے نکلنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کا سسٹم بنایا، میرے سامنے اپلیکیشن پیش کرو، دعا کرو،
پھر اللہ تمہاری وہ تکلیف دور فرمائیں گے۔ مسجد میں آپ داخل ہو گئے، دعا بھی آپ نے پڑھ لی، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی تعلیمات ہمیں دی ہیں مسجد کے بارے میں، مسجد میں داخل ہونے کے بارے میں، مسجد کی طرف جانے کے بارے میں، نماز اور جماعت کے بارے میں۔ اب آپ صفوں میں بیٹھ گئے، سب نماز کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ دن میں 5 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ وہ تعلیمات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، فرمایا لا تقوموا حتی ترونی۔ آپ امام تھے، نماز پڑھاتے تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا جب تک تم مجھے دیکھ نہ لو اس وقت تک کھڑے نہ ہو، لا تقوموا حتی ترونی۔ اور حضرت بلال اذان دیتے تھے، اقامت پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ تھا۔ آج بھی آپ جائیں مدینہ مسجد نبوی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو آپ کا روضہ مبارک ہے یہی آپ کا گھر تھا، یہ مسجد کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ آپ وہاں سے نکلے، جیسے ہی آپ نکلتے مسجد میں داخل ہو جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے اور آپ کی نظر پڑتی، حضرت بلال کی نظر آپ پر پڑتی تو حضرت بلال کھڑے ہوتے، اقامت دینا شروع کر دیتے۔ امام کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اقامت نہیں دینی چاہیے، امام کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں، میں آ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے۔ امام چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی امام ہو، امام سے پہلے کھڑا ہونا سنت کے خلاف ہے۔ امام لیٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ ہوئے ہیں، صحابہ نے انتظار کیا آپ کے لیے، ایک مرتبہ آپ نے نماز شروع فرمائی اور پھر آپ چلے گئے اور صحابہ کھڑے رہے، پھر آپ تشریف لائے، پھر آپ نے نماز پڑھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا میں ہم انتظار نہیں کرتے، گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، یہاں 1 منٹ انتظار مشکل ہو جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پر ٹائم ہوتا ہے کہ فلائٹ کا ٹائم ہے 6 بجے اور جہاز جاتا ہے 7 بجے، 6:30 بجے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تو معمول کی بات ہے کہ بس لیٹ ہو جاتی ہے، جہاز لیٹ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو امام اگر میں ہوں، میں نبی ہوں، کوئی بھی امام ہو، اس کا تعلق میری ذات سے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو۔ اچھا اگر آپ کھڑے ہو گئے تو امام کا کیا جائے گا؟ امام کا کچھ بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ نماز تو آپ پڑھا نہیں سکتے، ویسے ہی کھڑے رہیں گے۔ لیکن آپ کو سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے ثواب کیا ملے گا؟ آپ کو اتنی تکلیف کر کے آئے نماز پڑھنے اور عمل کر رہے ہیں سنت کے خلاف۔ اس لیے عربوں میں آج بھی آپ جائے تو عربوں میں یہ بڑی اچھی عادت ہے، جب مسجد میں آتے ہیں صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن لے کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اقامت شروع ہو جاتی ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عادت بھی ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے اپنی۔ اس کے بعد جب امام نماز پڑھائے گا، آپ پیچھے کھڑے ہوں گے صفوں میں، تو اب صف بندی کی تعلیم بھی ہمیں دی گئی ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ بتائے لوگوں کو کہ صف کیسی بنانی چاہیے، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں۔ جتنے لوگ آپ موجود ہیں آپ کو تو پتہ چل گیا، چل جائے گا، جو لوگ نہیں آئے ان کا کیا کریں؟ مسئلہ تو ہے ہی انہی کا جو آتے لیٹ ہے، صفیں پیچھے انہی کی خراب ہوتی ہے۔ اب ان خدا کے بندوں کو کون سمجھائے گا؟
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. صفوں کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زبان سے نہیں دی، پریکٹیکلی آپ نے صفیں درست فرمائی ہیں. آپ صفوں میں تشریف لے جاتے تھے اور صحابہ کی صفیں درست فرماتے تھے. آپ نے فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی رکھو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اس لیے کہ صفوں کا ٹھیک رکھنا، درست رکھنا اقامت صلاۃ میں سے ہے، نماز کو قائم کرنے میں سے ہے. نماز کو سٹیبلش کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو نماز کیسے قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب صفیں ٹھیک ہوں گی تو نماز قائم ہوگی. اور آپ نے فرمایا صفیں درست رکھو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. صفوں کے درمیان خلا نہیں چھوڑنی چاہیے، ایک دوسرے سے قریب کھڑا ہونا چاہیے. اور جس صف پر آپ کھڑے ہیں، یہ صفوں میں لائن لگی ہوئی ہے. اچھا بعض ہمارے یہاں تو یہ صف باقاعدہ بنی ہوئی ہے، یہ پہلی صف ہے، یہ دوسری، یہ تیسری صف ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں. آپ جس صف میں کھڑے ہیں تو آپ کو صف درست کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلز صف کی بالکل جہاں پہلی لائن ہے صف کی، جہاں سے صف شروع ہو رہی ہے، اس لائن پر سب اپنی ہیلز رکھ دیں. صف شروع ہو جائے گی، صف ٹھیک ہو جائے گی. کچھ لوگ اپنے پاؤں کی انگلیوں سے صف ٹھیک کرتے ہیں، یعنی صف کے جو لائن ہے اس میں اپنی انگلیاں ٹوز رکھتے ہیں. یہ غلط ہے، اس لیے کسی کا پاؤں بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا. اگر آپ نے ٹوز سے صف کی لائن پر اپنی ٹوز رکھی، انگلیاں رکھی پاؤں کی، تو کسی کا پاؤں باہر ہوگا، کسی کا پاؤں آگے ہوگا، کسی کا پاؤں پیچھے ہوگا. لیکن اگر آپ ایڑیوں سے صف بناتے ہیں تو صف بالکل سیدھی ہوگی، آپ کے شولڈرز، آپ کی ہیلز، یہ سب ایک لائن میں ہوگی. اسی طرح جو لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہم بتا بھی چکے ہیں، بار بار بتاتے ہیں، اسی لیے کہ تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے، کسی کو معلوم نہ ہو تو ان کو معلوم ہو جائے کہ جب آپ صف میں نماز پڑھتے ہیں تو اپنی کرسی کے پچھلے 2 پاؤں اس صف کی لکیر پر رکھیں گے، پچھلے 2 پاؤں وہاں سے، اور اگلے 2 پاؤں صف کے اندر ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ نے کرسی کو اگلے 2 پاؤں صف کی لکیر پر رکھے اور پچھلے 2 پاؤں پچھلی صف میں رکھ دیے تو آپ صف سے باہر ہو جائیں گے. مثال کے طور پر یہ جو میرے پاؤں ہیں یہ صف کی لائن ہے، ٹھیک ہے. اگر میں نے کرسی صف سے پیچھے رکھی ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو لوگ یہاں کھڑے ہیں سب اور میں صف سے باہر ہوں. اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں میرے پاؤں ہیں وہاں سے صف شروع ہو رہی ہے، یہ غلط ہے. جہاں آپ کے شولڈرز ہیں یہاں سے صف شروع ہوتی ہے. آپ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگ کرسی پیچھے رکھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. بھائی جب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے نیچے، اگر بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور اشارے سے جناب سجدہ کر لیں. ضروری بھی نہیں ہے کرسی پر بیٹھنا. اگر آپ نیچے بیٹھ کر رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اور جناب کیا ہے جھک کر سجدہ بھی کر سکتے ہیں، اشارے سے کر سکتے ہیں، یا زمین پر رکھ کر سجدہ کر سکتے ہیں، یا اشارے سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، پھر کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے. کرسی پر اس کو بیٹھنا چاہیے جو نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. اچھا آپ کو بھی معلوم ہوگا، مجھے بھی معلوم ہے، یہ تو چند سال ہوئے کرسی والا فیشن شروع ہو گیا. ہمارے بچپن میں کیا لڑکپن میں جوانی تک ہم نے مسجدوں میں کرسیاں نہیں دیکھی تھی. معذور لوگ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. اس لیے نماز
کو اہمیت دینی چاہیے. اگر آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اشارے سے تو رکوع سجدہ اشارے سے بیٹھ کر کریں. ہاں اگر آپ کو ایسا عذر ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے، چاہے آپ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے تو بھی بیٹھ جائے. اگر آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے پھر کرسی پہ بیٹھے. تو یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کرسی کہاں رکھنی ہے. کرسی صف کے اندر رکھنی ہے، صف سے باہر نہیں رکھنی ہے، ورنہ آپ صف سے باہر ہو جائیں گے. اس کے بعد امام صاحب نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر، تو آپ بھی نماز شروع کریں گے. صفیں آپ کی ٹھیک ہو گئی. ایک جماعت اب نماز پڑھ رہی ہے امام کے پیچھے. اب نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، انما جعل الامام لیتم بہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کو فالو کیا جائے. امام رکوع میں جائے آپ رکوع میں جائیں، امام سجدے میں جائے تو آپ سجدے میں جائیں، امام سجدے سے اٹھیں تو آپ سجدے سے اٹھیں. یعنی امام جو عمل کرے اس کے بعد آپ وہی عمل کریں. اذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. تو امام کو فالو کرنا ہے. اب یہاں دو مسٹیکس کرتے ہیں عام طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان دو مسٹیکس کرتے ہیں جن کو مسئلہ نہیں معلوم. ایک وہ لوگ ہیں جن کی مسٹیک یہ ہے کہ وہ امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. امام ابھی قومے میں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، امام کھڑا ہے اور یہ صاحب سجدے میں پہنچ گئے ہیں یا آدھے راستے تک پہنچ گئے ہیں. امام نیچے جھکا نہیں ہے، پہلے امام سے جھک گیا. یا امام ابھی ایک سجدے کے بعد بیٹھا ہوا ہے جلسے میں، دوسرے سجدے میں امام نہیں گیا اور یہ پیچھے جو مقتدی صاحب ہیں یہ دوسرے سجدے میں پہلے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، امام سے پہلے چلے گئے یا امام سے پہلے موو ہو رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام سے پہلے جانا، امام سے پہلے اٹھنا، یہ سب غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی، عسى اللہ ان یجعل رأسہ رأس حمار. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو یہ ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح بنا دے. ایسا نہ کریں. امام کھڑا ہے تو آپ کھڑے رہیں، جب امام سجدے میں جائیں تب آپ جائیں. آپ اتنی تکلیف کر کے مسجد آئے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، امام کے پیچھے کا مطلب یہ ہے آپ اس کے بعد عمل کریں گے. دوسری غلطی جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہمارے لوگ امام کو فالو کرتے ہیں، ان سے پہلے نہیں جاتے ہیں لیکن ڈیلے کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام پہلی رکعت ختم ہوئی، 2 سجدے ہو گئے، امام سیکنڈ رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور مقتدی ابھی تک سجدے میں ہے، وہ اٹھ ہی نہیں رہا. امام نے سورہ فاتحہ آدھی پڑھ لی ہے، وہ صاحب ابھی بھی سجدے میں ہے. امام نے جناب ایک سجدہ کر لیا، جلسے میں بیٹھا ہوا ہے، مقتدی ابھی پہلے سجدے میں ہی ہے. امام دوسرے سجدے میں جا رہا ہے تب وہ اٹھ رہا ہے پہلے سجدے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ڈیلے کرتے ہیں. وہ امام نے 2 سجدے کر لیے، اتحیات میں بیٹھا ہے اور مقتدی ابھی تک سجدے میں ہی ہے، دوسرے سجدے میں. امام نے اتحیات پڑھ لی، وہ ابھی تک دوسرے سجدے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ غلط ہے. امام کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کر رہا ہے آپ کریں گے. جماعت کا مطلب یہ ہے آپ سب اکٹھے رکوع کریں گے، اکٹھے سجدہ کریں گے. پوری مسجد کھڑی ہوئی ہے، امام بھی کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی ابھی تک سجدے میں ہے. پوری جماعت اتحیات میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک آدمی ابھی تک سجدے میں ہے. تو جماعت کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ تو اپنی الگ نماز پڑھ رہے ہیں.
اس لیے امام کی اتباع کرنی چاہیے، امام سے پہلے نہیں۔ یہ نماز کے آداب ہے، اور مسجد کے جب ہم مسجد میں آتے ہیں نماز کے آداب کا خیال رکھیں، جماعت کے آداب کا خیال رکھیں، صفوں کے کیا آداب ہے اس کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا بھی خیال رکھیں۔ البتہ میرے دوستو، آج کل لوگوں میں تعلیم کی کمی ہے، مسلمانوں کے پاس تعلیم زیادہ نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے مسجد میں لڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر مسلمانوں کو دینی تعلیمات نہیں معلوم، وہ بیچارہ کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں، پتہ ہوتا تو نہیں کرتا۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں سب کو معلوم ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان مسجد میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ہم شور نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہے ان بیچاروں کو مسئلہ نہیں معلوم، ہم ان کو کسی طریقے سے حکمت سے بتا دیتے ہیں۔ آپ نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، اب کسی نے غلطی کی تو لڑنا شروع ہو گئے اس کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے ایک اعرابی شخص مسجد میں آیا، اور گاؤں دیہات کے لوگ تو بیچارے ویسے ہی سیدھے سادے ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں ان کو معلومات بھی نہیں تھی، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ مسجد میں آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، اس آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، مسجد میں ایک طرف بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا مسجد کے اندر۔ تو صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ پریشان ہو گئے، وہ اس کو روکنے لگے۔ اب جب سارے صحابہ اس کو روکنے لگے تو وہ جو آدمی جو عمل کر رہا تھا وہ بھی بیچارہ ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس لیے کہ پہلے منع کرتے تو ٹھیک تھا، اب تو شروع ہو گیا ہے وہ، اب اگر روکو گے، دیکھو حکمت کتنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں، اس میں حکمت یہ تھی کہ اب اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ آگے بھاگے گا تو ایک جگہ کے بجائے پوری مسجد خراب ہو جائے گی۔ کتنی بڑی حکمت تھی۔ اب نے فرمایا چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو، مسئلہ معلوم نہیں ہے بیچارے کو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا۔ کتنے عجیب وہ الفاظ حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ یہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، یہ گندگی کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ یہاں پر گندگی کی جائے۔ کتنے پیار سے سمجھایا، بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اب ایک ڈول پانی لے کر اس کے اوپر ڈال دو تاکہ یہ جگہ صاف ہو جائے۔ تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم انہیں پیار سے سمجھائیں، یہ نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مسجد میں بعض اوقات بچے آتے ہیں، ماں باپ اپنے ساتھ بچے لے آتے ہیں، تو جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو تو نہیں لانا چاہیے، جو نیپیز پہنتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے بیبیز کو مسجد میں لے آتے ہیں، 2.5 سال 3 سال کے بچے نیپیاں پہنی، ان بیچاروں کو تو جو ابھی جناب کیا ہے مسجد کا کیا پتا، ان کو مسجد نہ لائے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے، لوگوں کی نماز خراب ہوگی۔ ہاں، جو بچے سمجھدار ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز آتی ہے ان کو، صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ 6 سال کے بچے، 7 سال کے، 8 سال کے بچے، یہ بچے ایسے ہیں جن کو نماز آتی ہے، پڑھ سکتے ہیں، ان کو لانے میں حرج نہیں ہے۔ ان کو لے آئے، آپ اپنے ایک کونے میں کھڑا کر دیں۔ میں عام طور پر میرا چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی لے آتا ہوں تو ادھر کونے میں کھڑا کرتا ہوں اسے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ البتہ ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، 7 سال 8 سال کے بچے بچے ہوتے ہیں، وہ شرارت بھی کریں گے مسجد میں، وہ بھاگیں گے بھی، دوڑیں گے بھی،
تو آپ کو شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ وہ بچے ہیں، نابالغ ہیں، اور نابالغ غیر مکلف ہوتا ہے، ان کا کوئی عمل فرشتے نہیں لکھتے ہیں، وہ معاف ہے۔ ان کا لکھنا سٹارٹ ہوگا اس وقت جب وہ بالغ ہو جائیں گے، پھر وہ شرارت کریں گے مسجد میں تو پھر فرشتے لکھیں گے۔ لیکن ہم اور آپ تو بڑے ہیں، وہ بچے اتنا شور نہیں کرتے جن کو چپ کرانے کے لیے ہم شور کرتے ہیں۔ ادھر سے ایک صاحب بول رہے ہیں، ادھر سے ایک صاحب بول رہے ہیں، بچہ بیچارہ سہم کر ڈر کر اپنے باپ کی جناب جا کے اور اس کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ کدھر مجھے لے آئے آپ لوگ، میں اسکول جاتا ہوں اتنی شرارت کرتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں بولتا وہاں کوئی۔ یہ ہمیں مسائل معلوم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ کھڑے ہیں مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ موجود ہیں خطبہ سن رہے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، چھوٹے بچے تھے، وہ اتنے چھوٹے تھے کہ علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعصران، انہوں نے 2 قمیصیں سرخ رنگ کی پہنی ہوئی تھی۔ وہ بچے اندر آئے، مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے اور وہ بچے گر جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، چلتے تھے، پھر گر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان کو۔ ہمارے یہاں ہو تو پہلے تو اس کو کون لایا اس کو جی، پورا جمعہ خراب کر دیا، پورا خطبہ خراب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سٹاپ کیا، آپ نیچے اترے، آپ گئے، ان دونوں کو بٹھایا، پھر واپس آئے، اور صحابہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا یہ 2 جو بچے ہیں میرے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، مجھ سے صبر نہیں ہوا، اس لیے میں خطبہ چھوڑ کر گیا ہوں، ان کو بٹھایا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور بچوں کو مسجد سے نہ روکیں۔ میں اب یہ کچھ ہفتے پہلے اسکاٹ لینڈ گیا تھا، وہاں ایک کانفرنس تھی، اس میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں جو مسجد ہے اس مسجد میں ہم گئے، بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے انہوں نے۔ اس مسجد میں ہم گئے تو جب وہاں بیان تھا تو اس بیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کثرت سے بچوں کو دیکھا، بچے بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دن بھی تھا اتوار کا، اتوار کے دن تو چھٹی ہوتی ہے۔ وہ بیان جب میں کر رہا تھا تو 1 گھنٹہ بیان تھا، وہ بچے بیٹھے سن رہے تھے۔ پھر جب بیان کے بعد میں فارغ ہوا تو میں اوپر کمرے کی طرف گیا، تو راستے میں سیڑھیوں پر کچھ بچے اوپر جا رہے ہیں، کچھ نیچے آ رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں بچے، جیسے ہماری یہ سیڑھی ہے اس طرح ان کی بھی ہے۔ ان کی عمریں ہوں گی 7 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، یہ اس عمر کے بچے تھے وہ۔ تو مجھے اس بات سے تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ مسجد والے لوگ بچوں کو کسی چیز پہ ٹوکتے نہیں ہیں، یہ بچے اوپر بھی جا رہے ہیں، نیچے بھی آ رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے سن بھی رہے ہیں۔ تو میں نے وہ امام صاحب کو وہاں یہ کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، خود میرا نظریہ بھی ہے کہ بچوں کو مسجد میں زیادہ روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے، ان کو آنے دیں، وہ اسی طرح کھیلتے کھیلتے سیکھ جائیں گے۔ ہاں ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اچھی بات سمجھائے کہ صف میں کیسے بیٹھنا ہے، شور نہیں کرنا۔ دوسری بات میں نے ان سے پوچھی کہ مجھے بڑی حیرت یہ ہوئی کہ میں 1 گھنٹہ بیان کیا میں نے، اور یہ بچے سب بیٹھے رہے، سنتے رہے، ان کو اردو آتی ہے؟ انہوں نے کہا امام صاحب جس بچے سے بھی بات کرے سب کو اردو آتی ہے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ سالوں پہلے میں بیلجیم گیا، وہاں پاکستان مسجد ہے، مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے، پاکستانیوں نے، اس کا نام ہے پاکستان مسجد۔ وہاں بیان تھا میرا جمعے کے لیے، تو میں اکثر جب باہر جاتا ہوں تو پوچھ لیتا ہوں کون سی زبان میں بیان کروں، اردو میں، انگریزی میں؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمارے یہاں انگریزی میں کوئی بیان نہیں ہوتا، ہم اردو میں کرتے ہیں، ہمارے یہاں سب اردو سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، ہمارے یہاں بچوں کو اردو نہیں آتی۔
انہوں نے کہا ہم گھر میں ماں باپ سب بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی اس لیے وہ مسجد میں بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا